پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل شروع، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست پر فیض حمید کے خلاف انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ذرائع کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف انکوائری کمیٹی میجر جنرل کی سربراہی میں قائم، سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں الزامات کی تحقیقات کی جائیں گی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کوئٹہ، ہرنائی، مکران، چاغی، قلات، پسنی شہر سیلاب میں ڈوب گئے۔ 300 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا، 4 مکان منہدم۔ صوبے میں اربن فلڈ ایمرجنسی نافذ، اسپتالوں میں ہنگامی صورتحال۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق آسمانی بجلی اور چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 9 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے حادثات، جاں بحق افراد کی تعداد 32 ہو گئی۔ دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر 1370 مکانات کو نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں طوفانی بارشیں، وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا بارشوں سے متاثر افراد کی بحالی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلوچستان میں آج سے مزید بارشیں، برساتی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خدشہ۔ گوادر، جیوانی، پسنی، اوماڑہ، کیچ، آواران، خاران، پنجگور، واشک، نوشکی، لسویلا، خزدار اور قلات میں سیلاب کی وارننگ۔ کراچی میں کل سے وقفے سے بادل برسیں گے، انتظامیہ کا تیاریاں مکمل کرنے کا دعویٰ۔ پنجاب میں 21 اپریل تک بارشوں کا امکان۔ اسلام آباد اور گردنواہ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ متحدہ عرب امارات میں غیر معمولی بارشوں کے بعد معمولاتی زندگی معمول پر آنا شروع۔ 19 اپریل تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کے احکامات۔ اماراتی حکومت کی تعلیمی اداروں کو آن لائن کلاسز کا اہتمام کرنے کی ہدایت۔ دبئی، شارجہ اور ابوظہبی سمیت دیگر ریاستوں میں نکاسیاب کا کام جاری۔ دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن تاحال متاثر۔ اپوزیشن جماعتوں کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں احتجاج کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل، ایم ڈبلیو ایم سمیت اپوزیشن جماعتوں نے حکمت عملی طے کر لی۔ مبینہ انتخابی دھاندلی، مہنگائی، آئین کی بالادستی کے ایشو اٹھائے جائیں گے۔ اپوزیشن ارکان ایوان میں پلے کارڈ لے کر آئیں گے۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران نعرے بازی کی جائے گی۔ ملکی مفاد میں آؤ مل کر چلے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کی تقریر کے 6 نکات تیار۔ آصف زرداری تمام سیاسی قوتوں کو مفاہمت کی دعوت دیں گے، معاشی ایجنڈے اور خارجہ پالیسی پر بات کریں گے، ملک کی ترقی کے لیے اپنا ویژن دیں گے۔ صدر مملکت کا خطاب آج سپہر 4 بجے ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی 5 سالہ پالیسی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ای سی سی کے فیصلوں کی توسیع، قومی ادارہ برائے ماڈرن سائنسز کا بل اور سفیر منظور چودھری کی غیر ملکی ایوارڈ کی منظوری۔ احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن پر بھی منظور۔ وزیر اعظم سے چیئرمین شنگھائی الیکٹرک گروپ کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف کو مختلف منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم سے ترکمانستان کے سفیر عطا جان مولیوف بھی ملے۔ سعودی وفد کے دورے سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ سرمایہ کاری کے لیے پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو، کہا سعودی وفد پاکستانی وزراء اور حکام کی تیاری سے متاثر ہوا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس کا برملا اظہار کیا۔ یقین ہے ہم اسی طرح محنت کرتے رہے تو معاشی استحکام کے اہداف جلد حاصل کر لیں گے۔ وزیر خارجہ کے بعد سعودی معاون وزیر دفاع کا دورہ پاکستان، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات شیڈیول۔ دفاعی تربیت سمیت فوجی امور زیر بحث آئیں گے۔
پاکستان میں تعینات چین کے سفیر کی دفتر خارجہ آمد. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی سفیر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات. پاکستان اور چین کے درمیان کثیر الجہتی تعاون پر تبادلہ خیال. ملاقات میں سی پیک کمٹمنٹ کا اعادہ کیا گیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سرگرم. واشنگٹن میں ترکی کے وزیر خزانہ محمد شمشیک سے ملاقات. وزیر خزانہ کا دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے پر زور. بجلی کی پیداوار اور تقسیم میں ترکی کے تجربے سے مستفید ہونے کا اظہار. وزیر خزانہ عالمی بینک کے سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر ایکسل وان ٹراٹنبرگ سے بھی ملے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے بین الاقوامی ترقیاتی ایسوسی ایشن کے وسائل کو پاکستان میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنے پر اتفاق. IMF کی نئے پروگرام کے لیے نئی شرائط. صوبائی ٹیکسوں کی وصولی کا کام بھی FDI کو سونپنے کا مطالبہ. نئے پروگرام میں صوبوں کے اخراجات میں شفافیت کی ڈیمانڈ. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے صوبائی فنڈز کے استعمال میں شفافیت لانے کے لیے نئی تجاویز مانگ لیں. آئندہ مالی سال کے وفاق اور صوبائی بجٹ کو ڈیجیٹلائز کرنے کی تجویز دے دی. زرعی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے شدید دباؤ. حکومت کی صوبوں میں ترقیاتی بجٹ کے درست استعمال کے لیے نئی تجاویز کی تیاری. صدر مملکت آصف زرداری سے پاکستان میں ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد بیکاسی کی ملاقات. دو طرفہ تجارتی، معاشی، تعلیمی اور ثقافتی تعاون مزید بڑھانے پر زور. آصف زرداری کا کہنا ہے کہ ترک کمپنیاں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سرمایہ کاری کریں. پاکستان انفراسٹرکچر کی ترقی سمیت ترکی کے ترقیاتی تجربے سے مستفید ہو سکتا ہے. دونوں ممالک کے مابین ریلوے رابطہ قائم کرنے کے لیے مشترکہ فیزیبلٹی اسٹڈی کی تجویز. معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں اور بہت جلد معیشت کے اندر جو بہتری شروع ہوئی ہے اس کے اثرات عام عوام تک پہنچیں گے. خارجہ پالیسی بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے. پاکستانی معیشت میں مثبت پیش رفت کی رپورٹس آ رہی ہیں. وزیر اطلاعات عطا طاہر کی نیوز کانفرنس بولے. اعلیٰ سعودی وفد نے سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا. مثبت خبروں کے پیچھے بہت محنت ہے. مزید دوست ممالک کے وفود بھی پاکستان کا دورہ کریں گے. اسٹاک مارکیٹ میں نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. بلوچستان میں اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ ناکام تھا. تقاریر سے لگتا ہے یہ کمپنی چلنے والی نہیں. حکومتی احکامات کی پاسداری نہ ہونے پر ایکس پر پابندی ضروری تھی. فیصلہ ملکی مفاد کے منافی مواد کی تشہیر اور سلامتی کے پیش نظر کیا. وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی. سندھ ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کا خط واپس لینے کا حکم. 9 مئی تک وجوہات طلب. CTD نے سوشل میڈیا پر 3 ماہ کے دوران چلنے والے ٹرینڈز کی مانیٹرنگ رپورٹ مرتب کر لی. ایکس سیاسی ٹرینڈز حساس قرار. ملک دشمن ٹرینڈنگ سے زیادہ تر بیرون ملک بیٹھنے افراد نے کیے. نیب نے نواز شریف کو ایک اور کیس میں کلین چٹ دے دی. احتساب عدالت میں جعلی بینک اکاؤنٹس اور توشہ گاڑی ریفرنس میں بری کرنے کی استدعا. قومی احتساب بیورو نے عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی. نیب رپورٹ کے مطابق نواز شریف نے گاڑی توشہ سے نہیں وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی. قیمت جعلی بینک اکاؤنٹ سے ادا نہیں کی گئی. سعودی عرب سے تحفے میں ملی گاڑی توشہ میں جمع کرائی گئی. خریداری کے وقت گاڑی توشہ کا حصہ نہیں تھی.